اور رزق بڑھانے کا ایک آسان راستہ بتاتا ہوں۔ میرے نبی کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ اريد ان يوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔ تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا، باوضو رہا کر، باوضو رہا کر۔ کئی خواتین کا بھی فون آتے ہیں، مرد بھی پوچھے، غصہ بہت آتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا وظیفہ کوئی نہیں، باوضو رہو، چونکہ غصہ آگ ہے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا غصہ آئے وضو کرو، پانی پیو، کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھو لیٹ جاؤ، تو تم باوضو رہو، تمہارا غصہ نیچے چلا جائے، ختم تو ہو نہیں سکتا لیکن نیچے چلا جائے گا، قابو میں آ جائے گا۔ کہ باوضو رہنا گویا ہر وقت اپنے آپ کو پانی میں رکھنا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، میرے نبی کے خوبصورت اخلاق وہ ہیں جو اس وقت امت میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، چونکہ اجتماعی زندگی جو بنتی ہے وہ اچھے اخلاق سے بنتی ہے۔ کسی کا بھی گھر ہے، ماحول ہے، مسجد ہے، امت ہے، علاقہ ہے، جب تک نبی والے اخلاق نہیں ہوں گے ہم امت نہیں بن سکتے۔ نماز ہماری فاؤنڈیشن بناتی ہے، روزہ حج زکوٰۃ ہماری بنیاد بناتے ہیں، لیکن جو چیز گھر بنائے گی وہ اخلاق ہوں گے، اور جہاں رشتہ طاقتور ہوگا وہیں اخلاق کی زیادہ ضرورت ہوگی، اور سارے اخلاق تو بہت زیادہ ہیں۔ دو باتیں کہہ دیتا ہوں، دو بات، صرف دو باتوں میں ساری چیزیں، ایک دو حدیثیں سنا دو۔ میرے نبی نے کہا یا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، ایک لمبی نصیحت فرمائی، کہا معاذ اب تمہیں ساری نصیحت یعنی تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی ما ہوا، وہ کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو، سارے میری طرف دیکھو، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا ہے؟ تو آپ نے یوں کیا، دیکھو یہ نہیں فرمایا کہ زبان پہ قابو رکھو، کر کے دکھایا، پھر کہا کف ھذا، اس زبان پہ قابو رکھ۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ معاذ بن جبل، جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا، اتنے بڑے آدمی ہیں۔ اور 4 سال پہلے میں اردن گیا تو ان کی قبر پہ حاضری دی، اور دعائے اپنا فاتحہ کے لیے میں مزار میں داخل ہوں، سارے مزار میں خوشبو تھی، میں سمجھا جو قبر پہ چادریں ہیں وہاں سے خوشبو آ رہی، دعا کر کے میں چلا گیا، نماز تھی، بیان تھا، بیان سے فارغ ہو کر پھر دوبارہ میں گیا، تو پھر میں کھڑا یہی سوچ رہا تھا، خوشبو، تو ایک صاحب وہاں کھڑے تھے، وہ مجھے شاید انہوں نے میرے چہرے کو پڑھ لیا، کہ آپ خوشبو محسوس کر رہے ہیں؟ میں کہا جی کر رہا ہوں۔ کہ آپ کا کیا خیال ہے ان چادروں میں ہے؟ 6-7 چادریں تھی، میں کہا جی، کہ آپ سونگو، میں نے ایک ایک چادر کو سونگا، کوئی خوشبو، اس نے مجھے بتایا کہ یہ اس قبر سے خوشبو آ رہی، اور 18 ہجری میں وہ بندہ زمین کے نیچے دفن ہوا، اور میں 1434 میں گیا، 1400 سال سے بھی اوپر زمانہ گزر چکا، اس کی قبر مہک رہی ہے، مہک رہی ہے، مہک رہی ہے۔ اس کو یوں کر کے سمجھایا، بھائیو میرے رب کی قسم، بڑے بڑے ٹرالوں کو بریک لگانا آسان ہے، جٹ جہازوں کو بریک لگانا آسان ہے، یہ کھل جائے تو اسے روکنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے میرے نے کہا کف ھذا، زبان روکو، زبان روکو، اس سے گالی، اس سے جھوٹ، اس سے غیبت، اس سے چغلی، اس سے بہتان بازی، اس سے طنز طانے کا یہ نکال دو۔ سب سے پہلا جو اس وقت کرنے کا کام ہے وہ آپس کی محبتوں کو بڑھانے کا ہے، اور محبتوں کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلا کام ہے زبان، زبان، زبان۔ میرے نبی نے فرمایا صدقہ کرو،
کہا جی ہمارے پاس تو ہے نہیں کچھ. کہا تیرا میٹھا بول بھی صدقہ ہے. تیرا کچھ نہیں، صرف تیری روٹی پوری ہوتی ہے، کوئی $1 بھی نہیں بچتا ہے. تو آپ نے کہا لوگوں سے میٹھا بول بولا کر، یہ تیرے لیے صدقہ ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام. میرے نبی نے فرمایا زبان کا میٹھا بول اور لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے. کچھ نہیں ہے میرے پاس، زبان کا بول میٹھا کا، کچھ نہیں کھلانے کو، پانی پلا دو. وہ مہمان کو پوچھتے ہیں چائے تو نہیں پیو گے؟ ہن کہیں پیونی. شربت تو نہیں پیئیں گے؟ سبحان اللہ، کیا میزبانی. چائے تو نہیں پیئیں گے. ہمارے استاد صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، مولانا سعید خان صاحب. تو میں بیٹھا تھا تو کچھ مہمان آئے تو خادم نے کہا جی ٹھنڈا پیئیں گے کہ گرم؟ تو وہ ناراض ہو گئے. فرمایا مہمان کے سامنے ٹھنڈا بھی رکھو گرم بھی رکھو، اس کی مرضی ہوگی ٹھنڈا پیے گا، اس کی مرضی ہوگی گرم پیے گا. تو بھائیوں بہنوں، زبان کے بول پہ قابو پانا، زبان کو یہاں رشتہ ہے، ماں باپ سامنے ہیں، زبان اور قابو. تو ایک اور اہم بات بتا رہا ہوں، سب سے پہلا رشتہ، سب سے اہم رشتہ، سب سے بنیادی رشتہ وہ خامند اور بیوی ہے. وہ خامند اور بیوی ہے. وہ خامند اور بیوی ہے. اللہ نے پہلا رشتہ جو قائم کیا آدم اور حوا میں، وہ خامند اور بیوی تھا. ماں باپ بعد میں بنے، دادا دادی بعد میں بنے، ساس سسر بعد میں بنے. پہلا رشتہ خامند اور بیوی ہے، اور آخری رشتہ بھی خامند اور بیوی ہے کہ جنت میں ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ اور ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. سارے رشتے بیچ میں سے نکل جاتے ہیں. اور یہاں تو اگر اللہ زندگی دے دے تو ماں پہ